کسی شخص سے اس کے دوست نے 3000 درہم قرض لے لیا۔ اس بندے کا بڑا وسیع کاروبار تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ کیا ہوا کہ دن بدن اس کا کاروبار کمزور سے کمزور ہوتا گیا، بالکل کنگال ہو گیا، کاروبار معطل ہو گیا، سارے معاملات اس کے خراب ہو گئے۔ اس نے دوست نے جب قرضہ دیا تھا تو تاریخ بھی طے کی تھی کہ فلاں تاریخ کو تو نے قرض واپس کرنا ہے۔ وہ تاریخ بھی آ گئی، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ دوست نے قرض کا مطالبہ کیا۔ جب اس نے مطالبہ کیا تو اس نے کہنے لگا، اللہ کے بندے میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے جو بیچ کر میں تجھے قرض دے دوں، میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرا کاروبار سارا تباہ و برباد ہو گیا ہے، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں تجھے دینے کے لیے۔ اس کے دوست نے بڑا اصرار کیا قرضے پر۔ دوست نے جا کر قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیا کہ اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، لیکن اب یہ مجھے قرضہ واپس نہیں کر رہا۔ احباب ذی وقار، جب قاضی صاحب نے اس کو طلب کیا تو قاضی صاحب نے اس سے کہا کہ تم قرضہ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے ساری رویداد سنائی اپنی۔ تو قاضی صاحب نے اس کو 1 مہینے کا وقت دیا کہ 1 مہینے کے بعد تو نے عدالت میں آ کر اس کا قرضہ واپس کرنا ہے۔ وہ قاضی صاحب کا حکم سن کر بڑا پریشان ہو کر عدالت سے باہر نکلا کہ میں کہاں سے اتنا پیسہ لے کے آؤں گا، کہاں سے اتنی رقم لے کے آؤں گا، نہ تو میرا کاروبار ہے، نہ کوئی آمدنی کے ذرائع ہے۔ خیر اس نے کہیں سے پڑھا تھا، کسی عالم دین سے سنا تھا کہ جب بھی دکھوں کا، پریشانیوں کا گھیرا زندگی تنگ کر دے تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود و سلام کی برکت سے تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ احباب ذی وقار، اس نے باوضو ہو کر مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن گزر گئے، 3 دن باقی ہیں۔ درود و سلام بلا ناغہ کثرت سے پڑھتا ہے اور دل میں تمنا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی دور فرما دے۔ جب 3 دن باقی رہ گئے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے بندے پریشان نہ ہو، جا کے جس ملک کا وزیر سلطنت ہے حضرت عیسیٰ بن علی، جا کے ان سے کہو وہ تمہارا قرضہ اتار دیں گے، وہ تمہارے قرض کے مطابق تمہیں رقم دے دیں گے۔ اس نے جب اس کی آنکھ کھلی سوچنے لگا، اگر میں وزیر صاحب کے پاس جاتا ہوں تو مجھے کیسے قرضہ دیں گے، کیسے وہ میری بات پر یقین کریں گے کہ میں مقروض ہوں، پریشان ہوں، کیا معاملات ہیں۔ خیر وہ بندہ وزیر صاحب کے پاس نہ گیا۔ اگلی رات آئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کرم فرمایا، اپنے اس غلام کو زیارت کا شرف بخشا۔ پاک نبی کی سرکار نے فرمایا، جاؤ اس وزیر سے کہنا کہ تجھے قرض دے۔ عرض کی، اللہ کے پاک محبوب، میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں، وہ میری بات پہ کیسے یقین کرے گا کہ آپ کا حکم ہے، آپ نے شاہ فرمایا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ وہ مجھے وہ قرض کے پیسے دے دے۔ میں اس بات کی صداقت کے لیے دلیل کیا پیش کروں گا؟ پاک نبی کی سرکار نے تحسین فرمائی اور فرمایا، جاؤ اسے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو، اور اس بات کی خبر سوائے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بزرگوں نے یہ بات سنی، صبح اٹھے، آنکھ کھلی، خوشی کے آثار چہرے پہ آئے،
پریشانی کے بادل چھٹ گئے، پریشانی ختم ہو گئی، خوشحال ہو گئے۔ وہ خوشحال ہو کر وزیر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وزیر کے دروازے پہ پہنچے، ملاقات ہوئی، اس سے بات کی کہ آقا کریم سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے 3000 درہم میرا قرض ہے، یہ قرض میرا اتار دو۔ وہ کہنے لگا اس بات کی دلیل کیا ہے، اس بات کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اللہ کے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وزیر صاحب سے کہنا کہ تم فجر کی نماز کے بعد کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ روزانہ درود و سلام پڑھتے ہو، اور اس درود و سلام پڑھنے کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور کرامن کاتبین کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ جب اس وزیر نے بات سنی تو کہنے لگا برسول اللہ حقا، اللہ کے رسول نے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ اس نے خوش ہو کر گھر گیا، 9000 درہم لے کے آیا۔ اس نے گن کر 3000 درہم اس اللہ کے بندے کے جولی میں ڈال دیے۔ اس نے کہا یہ 3000 درہم تیرے قرض کی ہیں۔ 3000 درہم گن کے اور دیے۔ اس نے کہا یہ 3000 درہم تیرے بیوی بچوں کے خرچے کے لیے ہے۔ 3000 درہم اس نے اور دیے۔ اس نے کہا یہ 3000 درہم تیرے کاروبار کے لیے ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ درود و سلام کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اسے مالا مال کر دیا۔ درود و سلام کی کثرت کی وجہ سے، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، آقا کریم سرکار کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی مشکلات بھی دور فرما دی، وہ سارے معاملات بھی حل فرما دی۔ خیر مہینہ گزر گیا، جو مقررہ دن تھا وہ 3000 درہم لے کر عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا۔ جب قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا تو قاضی صاحب کے سامنے اس نے 3000 درہم جب پیش کیے تو قاضی صاحب نے کہا اللہ کے بندے تو کنگال تھا، غریب تھا، تیرے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں تھا، تو یہ 3000 درہم کہاں سے لے کے آیا ہے؟ 3000 درہم تو نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ اس اللہ کے بندے نے قاضی صاحب کے سامنے ساری بات کھول کے سنا دی کہ میں نے درود و سلام کی کثرت کی اور کس طریقے اللہ کے پاک محبوب نے مجھ پہ نظر کرم فرمائی، کس طریقے میرے حالات بدلے، کس طریقے میرے پریشانیاں خوشیوں میں بدل گئیں، دکھ سکھوں میں بدل گئے۔ جب قاضی صاحب نے یہ بات سنی اور سنا کہ وقت کے وزیر صاحب نے 3000 درہم قرض کے لیے دیے ہیں، یہ اللہ کے پاک محبوب کا حکم تھا ان کو، تو قاضی صاحب کہنے لگے یہ ساری برکتیں اکیلے وزیر صاحب ہی لوٹیں گے، ہم کیوں محروم رہ جائیں؟ ہم بھی تو اسی اللہ کے پاک نبی کے غلام ہیں، ہم بھی اسی محبوب کی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے ٹھہریے، آپ یہ 3000 درہم اپنے پاس رکھیں۔ گھر گئے، گھر سے 3000 درہم اٹھا کے لائے اور اس بندے کو دیے کہ یہ تو میری طرف سے 3000 قرضہ اس اپنے قرض خواہ کو دے۔ جب جو قرضہ لینے والا تھا اس نے دیکھا یہ معاملہ اور سوچنے لگ گیا کہ یہ ساری برکتیں اکیلے وزیر صاحب اور قاضی صاحب ہی لوٹیں گے۔ اس نے کہا میں اللہ کے محبوب کی رضا کی خاطر یہ 3000 قرض مجھے معاف کرتا۔ جب اس نے قرض معاف کر دیا، اس بندے نے قاضی صاحب سے عرض کی کہ حضور یہ جو آپ 3000 درہم مجھے قرض کے دے رہے تھے کہ یہ میں قرض ادا کر دوں، اس نے تو مجھے قرض معاف کر دیا ہے، تو لہذا آپ ایسے کریں کہ یہ 3000 درہم آپ واپس لے لیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا نہیں، یہ میں نے اللہ کے محبوب کے نام پہ 3000 درہم دیے ہیں، یہ میں کسی طور پر بھی واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا برکتیں ہیں درود و سلام کی کہ وہ بندہ جو کنگال تھا، 1 روپیہ اس کے پاس نہیں تھا، درود و سلام کی برکت ایسی ہوئی، گھر سے نکلا تھا تو خالی ہاتھ تھا، 12000 درہم لے کر وہ گھر واپس آیا، گھر واپس لوٹ آیا، حالات درست ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ جب بھی کسی کو پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو،
بجائے لوگوں کے سامنے اپنے دکھوں کا اظہار کرنے کے، بجائے لوگوں کے سامنے اپنے دکھ سنانے کے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اپنے دکھ سنایا کرتے۔ امتی کبھی دل سے اپنے آقا کو یاد تو کرے، امتی کبھی دل سے اپنے پاک نبی کو یاد تو کرے، پھر دیکھنا کیسے محبوب کریم سرکار کرم فرماتے ہیں۔ کیا خوب کہا حضور سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔